بعض مسائل بالکل واضح ہے اور اس پر عمل میں کمزوری ہے، جیسے یہ قمیص کا گریبان جس کو بٹن پٹی کہتے ہیں، تو یہ عموماً الٹی ہوتی ہے۔ الٹی کا مطلب ہے جیسے الٹا ہاتھ آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں، یہ الٹی ہے نا، اور سیدھا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنا یہ اصل ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا، ہم اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، اور قمیص، صدری، واسکٹ، شیروانی، جبہ یہ سب دائیں بائیں پہ آنا چاہیے۔ لیکن ایک عرصے سے قمیص الٹا سل رہی ہے، شیروانیاں، واسکٹ، صدریاں، جبے ان میں بھی بائیں طرف دائیں پر ہوتی ہے۔ ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی۔ میں نے کہا پشت میں کہاوت ہے کہ غریب مولا کی اذان پہ کوئی کلمہ نہیں پڑتا، چونکہ میں عاجز و مسکین ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتے آپ۔ میں نے کہا ویسے آپ نے اس پر اب تک کتنی کتابیں دیکھی ہوگی؟ تو چپ ہو گئے۔ میں نے کہا لباس کے آداب پر اور کون سا لباس سنت ہے کون سا نہیں ہے، اس پر کتنی کتابیں لکھی ہے اور سب سے پہلے کس نے لکھی، سب سے اہم کس کی معلوم ہے آپ کو؟ وہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اتنا حق تو عالم کی حیثیت سے آپ پر ہے نا کہ آپ اپنے پیغمبر اور اسلامی طریقے کا لباس دیکھیں۔ میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب۔ اس میں لکھا ہے کہ قمیص کا جو گلا ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے، اور یہ جو رواج ہو رہا ہے کہ سب لوگوں نے الٹے سلوایا، یہ غلط طریقہ ہے۔ پھر کہنے لگے وہ کتاب تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا شیخ عبدالحق نے میرا ماموں ہی نہ چچا ہے، ہندوستان کے ایک سربراہ عالم ہے، اور ان کی یہ تصنیف اچھی تصنیف سمجھی گئی، اس لیے خلاصۃ الفتاوی کے ساتھ چھپی۔ تو میں نے کہا ہدایت تو پڑھا ہوگا کہ ہاں بالکل میں نے پڑھایا بھی۔ میں نے پڑھایا نہیں، پڑھا ہے۔ پڑھاتے تو ایسے غریب مسکین نہ ہوتے۔ میں نے کہا کتاب الجنائز میں صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مردے کو جب کفناتے ہیں تو پہلے بائیں طرف کا کفن لپیٹے، لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دائیں کپڑا اوپر آ جائے، کما کان یلبس فی حیاتی۔ آپ کا کفن تو ہم اور طرح لپیٹیں گے، دائیں پہلے پھر بایاں، کیونکہ آپ حیات میں الٹا پہنتے ہیں۔ صاحب ہدایت تک جو مسلمان پیدا ہوئے تھے وہ اس طرح کہتے تھے جیسے میں کہتا ہوں۔ تبھی تو وہ کہہ رہے کہ کفن تک اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یہ اپنی قمیض پہنتے ہیں، طالب علم ہے، سابقہ اور دورہ و تخصص کا، یہ شیخ الحدیث ہے، مفتی صاحب ہے، ان کو تمیز نہیں ہو رہی ہے۔ وہ صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دائیں کو بائیں پر کر دیں۔ اب جب صاحب ہدایت تک لکھا ہے تو ہدایت کی 37 مشہور شرح ہیں ہمارے پاس، سب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہدایت میں لکھا ہوا ہے اور کسی اور فتوے کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں نہیں ہے تو ان کا نقص ہے یہ۔ اور کتنے نقائص ہے جو واقع ہے عبارات و تعبیرات میں۔ خیر الحمدللہ انہوں نے اپنے بھی کپڑے ٹھیک کیے، اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی، بلکہ ایک دفعہ مجھے لے گئے، کہا جو اس پر بیان کر لو۔ میں نے بیان بھی کیا۔ بعض مولوی ایسے ہیں کہ ان کو میں نے کپڑے سلوا کے دیے یہاں سے اپنے درزی سے، یعنی جی درزی نہیں سیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو بیان کرنا، درزی کو نہیں سمجھا سکتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، مفت سیتا ہے۔
خیر جی درد کے پیچھے گیا میں اس کو سمجھا. اس نے کہا مجھے نہیں بولا, آج کے بعد انشاءاللہ میں اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ علماء آئے تھے اور مسئلہ یہ ہے کہ دائیں بائیں پہ آؤ. تو میں نے کپڑے جوڑے سلوائے اور مولویوں کو دے دیے. میں نے کہا یہ مفت ہو رہے ہیں. یقین کر لو بعضوں نے تبدیل کیے اور بعضوں کے جب وہ پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے کہاں چلے گئے. وہ جو اچھلے تھے ختم فلاڑے لس جوڑی پیو کال کے ختم. ہاں میرے سلوانے کا یہ مطلب ہے کہ تو جو ہے نا ابھی چلنا سیکھ رہا ہے اور جیسی ماں کسی کو قمیص اڑاتی ہے میں تمہیں اڑاؤں گا. میرا مقصد یہ کہ آپ انسان ہوں گے اور آپ اس عمل کا احترام کر کے خود بھی ہمیشہ ایسا کریں. ایک اور بزرگ عالم دین ہیں, ہمیں ان سے شاگردی کی نسبت بھی ہے. وہ کہتے تھے یار آپ مجھے اس طرح کنارہ بناتے ہیں, پھر میں درزی کو 30 روپے دے کے اس کو ٹھیک کرواتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک کرواتے ہیں یا بگاڑتے ہیں؟ تو ایک دن میں نے کہا حضرت کوئی گناہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت زندہ ہو گئی؟ الحمدللہ وہ بات ان کو لگی اور اب وہ صحیح کپڑے پہنتے ہیں اور قمیص کا دایاں بایاں پر رہتا ہے.